یا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل ہے؟ تو صحیح سند کے ساتھ، بالکل صحیح سند کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموطا میں اپنی سند کے ساتھ مالک نافع سے روایت کر رہے ہیں، اور نافع ڈائریکٹ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا رعفا انصرفا، جب ان کی نکسیر پھوٹ جاتی نماز میں تو وہ واپس چلے تھے، فتودع ثم رجع فبنا ولم يتکلم، نکسیر پھوٹتی واپس جاتے، جا کے وضو کرتے اور وضو کر کے دوبارہ واپس آتے، اور اگر کلام نہیں کیا ہوتا تھا درمیان میں تو اسی جگہ پہ آ کے نماز کی بنا کرتے تھے، نماز کو وہیں سے شروع کرتے تھے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف سند صحیح کے ساتھ، یہی حدیث مصنف عبد الرزاق میں، اور یہی حدیث جو ہے وہ امام بہقی اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی میں اس کو لے کے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256 حدیث نمبر 3384، اور کہتے ہیں ھذا عن ابن عمر صحیح، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث صحیح ہے، وقد روی عن علی رضی اللہ عنہ، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت کیا گیا ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ناک پکڑ کے بندہ باہر چلا جائے، اور وہ کہاں روایت کیا گیا؟ یہ امام بخاری مسلم کے دادا استاذ ہیں، ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338، اور حدیث کا نمبر ہے 3606۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو نماز کے اندر حدث لاحق ہو جائے، اور رعافن یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے، او قیعن یا اس کو قے آ جائے، فلینصرف وہ لوٹ جائے اور اپنے ہاتھ کو اپنے ناک کے اوپر رکھے، فلیتودع اور جا کے وضو کرے، فإن تکلم استقبلا اگر اس نے درمیان میں کلام کیا ہے تو پھر نئے سرے سے نماز کو شروع کرے، وإلا اعتد بما مضى اور اگر کلام نہیں کیا تو وہاں سے نماز کی بنا کرے۔ جس کو مرزا جرمی دھوکہ قرار دے رہا حنفیوں کا دھوکہ ہے، اگر خون نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ یہ دھوکہ ہے تو نعوذ باللہ تعالیٰ یہ دھوکہ مولا علی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ یہ عبداللہ بن عمر دھوکہ دے رہے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو موقف اور مسئلہ بحمد تعالیٰ احادیث اس پر موجود ہیں، آثار صحابہ موجود ہیں، یہ تو وہ عبداللہ بن عمر کی حدیث صحیح حدیث ہے جس کو امام بہقی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نماز میں اگر ان کی نکسیر پھوٹ جاتی تھی، خون نکل آتا تھا تو وہ پھر اس کو دھو ڈالتے تھے اور وضو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور اس سلسلہ میں ایک روایت سنن ابن ماجہ میں 1221 نمبر روایت موجود ہے، اگرچہ اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور اس میں اسماعیل بن عیاش کے اوپر جرا لکھی ہے، البتہ وہ حدیث سن لیں ذرا۔ مرزا کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں، ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، حدیث سن لیں ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اصاب قیء اور رعاف، جس شخص کو قے آئے یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے یا اس کو منہ بھر کے قے آئے یا مزی آئے تو فلینصرف وہ لوٹ جائے، فلیتودع پس جا کے وہ وضو کرے، اگر اس نے کلام نہیں کیا اس حالت میں ہے تو وہ آ کے نماز میں اسی جگہ پہ بنا کرے۔ عبداللہ بن عمر کا عمل ساتھ میں لائیں، اور یہ حدیث جس کو البانی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کو بھی ساتھ میں لیں، ابھی آثار آئیں گے دیگر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے علاوہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو دردہ، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ سے آثار موجود ہیں، روایات موجود ہیں، اگرچہ ان تمام روایات کے اندر کچھ ضعف موجود ہے، کچھ راوی کمزور ہیں، لیکن یہ تمام آثار اور احادیث مرفوعہ موقوفہ اور ایک صحیح سند کے ساتھ مرسل روایت مصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341 پہ حدیث نمبر 3618 امام ابن جریج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز کی حالت میں اس کی نکسیر پھوٹ جائے یا اس کو منہ بھر کے قے آ جائے تو اس کو دھو ڈالے یا وہ مزی پائے، فلینصرف فلیتودع اسے چاہیے کہ پس وہ لوٹ جائے اور جا کے وضو کرے اور واپس آئے اور وہیں سے بنا کرے جہاں سے اس نے نماز کو چھوڑا ہے، اگر اس نے درمیان میں کلام نہیں کیا۔
اب یہ جو روایت ہے مصنف عبدالرزاق کے اندر، یہ روایت مرسل ہے، اور احناف کے ہاں، امام مالک کے ہاں اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں کچھ شرائط کے ساتھ مرسل حدیث حجت ہوتی ہے، اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، اور اس مرسل کو ہمارے احناف کے ہاں حجت مانا گیا، اور اس پر دیگر بحمد تعالیٰ میں نے احادیث اور روایت اور دلائل بھی اس پر پیش کیے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر اور بہت ساری احادیث اور روایت، بلکہ امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ روایت اور احادیث کا انہوں نے جمع کیا ہے، اگرچہ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کلام بھی کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں نکسیر پھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو خون کو دھو ڈالے اور نماز وضو کر کے دوبارہ پڑھے۔ اس میں سلیمان بن ارقم راوی متروک ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت جو ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مصنف عبدالرزاق کے اندر اسی مضمون کی ان سے ایک روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن ان تمام روایات کے اندر جو راوی ہیں بعض، وہ ان کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ تعدد طرق کے ساتھ یہ مسئلہ مروی ہے، اس کے اوپر صحیح احادیث اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو صحیح سند کے ساتھ عمل، وہ عمل بھی موجود ہے۔ اور اجلہ تابعین جو کہ تقریباً پہلی صدی کے راؤنڈ بوٹ، پہلی صدی کے اندر یا پہلی صدی کے قریب ان کا انتقال ہوا ہے، ان دین کے اماموں اور صحابہ کے شاگردوں تابعین نے اس پر فتوے دیے ہوئے ہیں کہ نکسیر پھوٹنے سے، جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ اور موقف ہے۔